السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور روس کے بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان 3 معاہدے طے پا گئے ہیں۔ پاکستان اور روس نے آئل اور گیس سیکٹر میں تجارت کے لیے مارچ میں ایک لائحہ عمل تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی درآمد کی جا سکے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مشکل صورتحال میں پاکستان اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے خوش آئند ہیں، اور ان سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ماضی میں سیاسی مصلحتوں کی نظر ہوتے رہے ہیں، اب وہ کاروباری سطح پر ہوں گے، جن سے پاکستان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اسلام آباد میں روسی وفد کے دورہ پاکستان کے اختتام پر پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ پاکستان اور روس کے درمیان 3 معاہدے طے پا گئے ہیں۔ پاکستان اور روس کے درمیان کسٹم معاملات میں تعاون سے متعلق معاہدے، پاک روس تجارتی سامان کی کسٹمز ویلیو پر دستاویز اور ڈیٹا کے لین دین کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ پاکستان زر مبادلہ کے انتہائی معمولی ذخائر کے ساتھ مشکل مالیاتی صورتحال میں پھنسا ہوا ہے، جہاں حکومت کے پاس بین الاقوامی قرض کو ادا کرنے کے لیے کافی رقوم نہیں ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر ضروری اشیاء کی درآمد جاری رکھنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کے لیے مالیاتی استحکام کی طرف جانے کا راستہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے ہی ہو کر گزرتا ہے، اور اسے ادائیگیوں کے توازن کے درپیش بحران سے نکالنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تجزیہ کار موجودہ بحران کو کم کرنے کے لیے دوست ممالک کی جانب سے معاشی امداد کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ان ممالک سے معاشی امداد حاصل کرنے کے لیے بھی IMF سے بات چیت کو کامیاب بنانا ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے مزید 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے عمل نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس نہیں ہیں۔ انہوں نے آج جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں جمعے کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر PTI کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری اور اسد قیصر نے میڈیا سے گفتگو کی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسپیکر کا موقف تھا کہ میں اجتماعی طور پر استعفے منظور نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے یہ تسلی کرنی ہے کہ کسی رکن نے دباؤ میں تو فیصلہ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میری آئینی ذمہ داری ہے، لیکن آج انہوں نے اپنی اس ذمہ داری سے فرار اختیار کیا۔ راجہ پرویز اشرف کی جانب سے مخصوص نشستوں پر موجود 4 خواتین کے استعفے بھی منظور کیے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت برائے نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ترجمان شفیع اللہ رحیمی کا کہنا ہے کہ 10 جنوری کے بعد سردی میں آنے والی شدت سے 78 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 75,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے پورے ملک میں اندازاً 10 لاکھ افراد تک مدد پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور سخت موسم میں مزید خاندانوں تک امداد پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور نے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ شدید سردی سے افغانستان کے مغربی اور شمالی علاقوں میں مبینہ طور پر ہزاروں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارے کے مطابق مویشیوں کی ہلاکت اور املاک کے ضیاع کے باعث افغان خاندانوں کو درپیش خطرات مزید بڑھ جائیں گے۔ ملک میں پہلے ہی تقریباً 2 کروڑ 12 لاکھ افراد کو خوراک کی فراہمی اور زراعت کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم یا OIC نے جمعرات 19 جنوری 2023 کو افغان دارالحکومت کابل میں انتہائی ضرورت مند خاندانوں کے لیے
فوڈ باسکٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، جس کی مالی اعانت کنگ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر نے کی ہے، اور اس منصوبے کو افغانستان میں OIC مشن کے ذریعے لاگو کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ 25 افغان ریاستوں کا احاطہ کرے گا اور اس کے تحت 2,84,000 افراد میں 47,400 فوڈ باسکٹس تقسیم کی جائیں گی۔ یونیسکو نے سن 2023 کا تعلیم کا عالمی دن یعنی 24 جنوری افغان لڑکیوں اور خواتین کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس موقع پر تنظیم طالبان سے مطالبہ کرے گی کہ وہ فوری طور پر تعلیم کے بنیادی حق کو بحال کریں۔ یونیسکو کا کہنا ہے کہ اس وقت اسکول جانے والی 80% افغان لڑکیاں اور نوجوان خواتین تعلیم سے محروم ہیں۔ ان کی کل تعداد 25 لاکھ ہے جو تعلیمی اداروں سے باہر ہیں، اور افغانستان میں تقریباً 30% لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے پرائمری تک بھی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC سے لے کر لندن، ٹورانٹو اور دنیا کے کئی دیگر شہروں میں افغان کارکنان نے طالبان کی خواتین مخالف پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ افغان تارکین وطن نے ان مظاہروں میں طالبان کی سخت گیر پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ البتہ طالبان ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو امریکی تسلط سے آزاد کرایا ہے، لیکن افغانستان سے باہر مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ افغان خواتین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جن کے حقوق طالبان کی غیر جمہوری حکومت میں کچلے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن کے نیشنل مال پر آج سالانہ مارچ فار لائف یعنی زندگی کے لیے مارچ کیا جا رہا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کی طرف سے گزشتہ سال رو ویڈ کیس کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے بعد اسقاط حمل کے خلاف پہلی سالانہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ رو وی ویڈ کیس میں اسقاط حمل کے آئینی حق کو تسلیم کیا گیا تھا۔ چونکہ امریکی خواتین اسقاط حمل کا اپنا آئینی حق کھو چکی ہیں، اس لیے ریاستیں اس طریقہ کار کے بارے میں اپنے قوانین بنا رہی ہیں۔ کچھ ریاستوں نے اسقاط حمل پر مکمل پابندی لگائی ہے۔ اتوار کو رو ویڈ کیس کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی سرپرست نظریاتی جماعت RSS پر بھارت میں مذہبی منافرت پھیلانے اور سماج کے مختلف طبقوں کو آپس میں لڑانے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا میڈیا اس لعنت کو بڑھاوا دے رہا ہے اور مہنگائی، بے روزگاری اور امیر اور غریب میں بڑی تیزی سے بڑھتے ہوئے فرق جیسے مسائل کو جن کا ملک کو سامنا ہے بالکل نظر انداز کر رہا ہے۔ راہل گاندھی 4.5 ماہ سے جاری اپنی بھارت جوڑو یاترا کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہونے کے فوراً بعد لکھن پور کے مقام پر ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ بی جے پی نے راہل گاندھی کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے اور ان پر ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کا جوابی الزام عائد کیا ہے۔ بی جے پی کے ایک سینئر رہنما اور وفاقی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ ان کے بقول کانگریس پارٹی اپنے سیاسی مفاد کے لیے جموں و کشمیر کو ایک مرتبہ پھر تشدد اور دہشت گردی کی راہ پر ڈالنا چاہتی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر یاترا کے لیے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سری لنکا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے $2.9 بلین کا اہم قرض حاصل کرنے کے قریب ہے، کیونکہ بھارت نے مالیاتی یقین دہانیوں میں توسیع کی ہے۔ کولمبو کو بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے کے لیے اپنے بڑے غیر ملکی قرض دہندگان سے یہ یقین دہانیاں درکار ہیں۔ IMF کا قرض اس چھوٹے جزیرہ ملک کے لیے بہت اہم ہے تاکہ یہ دہائیوں کے بدترین معاشی بحران سے بحالی کا سست عمل شروع کر سکیں۔ بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے اعلان کیا کہ وزارت جمعے کو کولمبو میں IMF کے قرض کے لیے درکار سہولت فراہم کرے گی۔
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज जुमे को जर्मनी में होने वाली एक डोनर कॉन्फ्रेंस में अपने मगरबी इत्तेहादियों के लिए एक पैगाम दिया कि वो हथियारों की तरसील को तेज करें। अमरीकी फ़ज़ाइया के रामस्टाइन एयरबेस पर इज्तिमा से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि इत्तेहादियों को टैंकों की तादाद के बारे में सौदेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर फराहमी दरकार है जो बुराई को रोक देगी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अतिया देने वाले ममालिक से कहा कि हमें मज़ीद गौर व फिक्र की ज़रूरत है। ये यूक्रेन के लिए फैसला कुन लम्हा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग हमें देख रहे हैं, क्रेमलिन हमें देख रहा है और हम तारीख की नज़र में भी हैं। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम यूक्रेन के दिफा के लिए अपने मुत्तहिदा अज़्म की तजदीद करेंगे, लेकिन रामस्टाइन मीटिंग में उन्होंने मखसूस नए साजो सामान का जिक्र नहीं किया। इजलास में नेटो के तमाम अरकान समेत 50 काउंटीज के नुमाइंदे भी शामिल थे। अमेरिका और जर्मनी जुमे की मीटिंग से पहले लेपर्ड 2 और एब्राम्स टैंकों की फराहमी के बारे में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे, जिनकी यूक्रेन ने दरख्वास्त कर रखी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन को जदीद टैंकों की फराहमी की ज़रूरत है। जुमेरात को देर गए एक वीडियो खिताब में उन्होंने कहा कि उनका मुल्क मजबूत फैसलों और अमेरिका से एक ताकतवर फौजी इमदादी पैकेज की तवक्को कर रहा है। यूक्रेन की जानिब से अपने मगरबी इत्तेहादियों से रूस को शिकस्त देने के लिए टैंक भेजने की अपील के चंद घंटे बाद अमेरिका ने जुमेरात को $2.5 बिलियन से ज़्यादा की फौजी इमदाद का ऐलान किया, लेकिन उनमें टैंकों की फराहमी शामिल नहीं है। रूस के हमले के बाद से नए अमरीकी इमदादी पैकेज से यूक्रेन को मिलने वाली अमरीकी फौजी इमदाद तकरीबन $27 बिलियन तक पहुंच गई है। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुलेबा और वजीर दिफा ओलेक्सी रेज़निकोव ने जुमेरात को एक मुश्तरका बयान में उन 50 ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने यूक्रेन के दिफा को मजबूत बनाने में मदद की, लेकिन उन्होंने कहा कि रूसी फ़ौज को फ़ौजियों, हथियारों और फ़ौजी साजो सामान के हवाले से बरतरी हासिल है। रूस ने जुमे को कहा कि यूक्रेन को इजाफी टैंकों की फराहमी का जंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने मॉस्को में सहाफ़ियों को बताया कि हमने बारहा कहा है कि इस तरह की सप्लाई बुनियादी तौर पर कुछ नहीं बदलेगी, लेकिन यूक्रेन और यूक्रेन के अवाम के लिए मसाइल में इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि मगरिब को अपनी इस गलतफहमी पर पछतावा होगा कि यूक्रेन मैदान जंग में जीत सकता है। सोमाली फौजी हुकाम ने जुमेरात को बताया कि जुनूबी और वस्ती सोमालिया में 2 अलग अलग फौजी कार्रवाइयों में अश-शबाब के 69 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। मुल्क की वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल अली अन्नोत ने कहा कि कौमी फ़ौज, इत्तेहादी क़बाइल, मिलिशिया और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की तरफ से वस्ती इलाक़े शबील में किए गए एक मुश्तरका ऑपरेशन में कम अज़ कम 49 अस्करियत पसंद हलाक हुए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरकारी फ़ौजियों ने दहशतगर्द ग्रुप से हथियार भी कब्ज़े में लिए हैं। अनूत ने कहा कि मुश्तरका फोर्सेस ने बुध को देर गए एक फार्म में अस्करियत पसंदों से मुकाबला किया। अस्करियत पसंदों ने मंगल के रोज़ करीबी सोमाली फ़ौजी अड्डे पर मोहलिक हमला किया था, जिसमें एक कमांडर समेत कम अज़ कम 7 सरकारी फ़ौजी मारे गए थे। चीन के सरकारी टेलीविज़न CCTV ने जुमेरात को बताया कि तिब्बत के जुनूब मगरबी इलाके में बर्फानी तोदा गिरने से कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एमरजेंसी मैनेजमेंट की वजारत ने लिंजी शहर में लाशों और लापता अफराद की बाजियाबी के ऑपरेशन की निगरानी के लिए एक टीम भेजी है। हुक्काम ने लापता अफराद की तादाद के बारे में मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की। ये थी वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।